ایک مطلب لوگ اپنی والدہ کی عزت کرتے ہیں یا والد کی عزت کرتے ہیں تو چیلا اس طرح سے عزت کرتا ہے، اور گرو بھی اس طرح ہی مطلب کرتا ہے جس طرح اپنی اولاد ہوتی ہے، ایک باپ یا ایک ماں کرتی ہے، تو گرو بھی اس طرح ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ خواجہ سرا۔ خواجہ سرا کون ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا یہ پیدائشی ہوتے ہیں یا پھر آپریشن سے اپنے آپ کو اس تیسری جنس میں تبدیل کر لیتے ہیں؟ ایسے کئی سوال ہمارے ذہن میں اس وقت ابھرتے ہیں جب ہم انہیں سڑکوں پر، گلیوں، بازاروں، چوباروں اور شادیوں میں ناچتے اور مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خواجہ سرا دراصل اس اخلاقی بدحال معاشرے کی کمزور ترین مخلوق ہے۔ ان کی جنس ہی ان پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس معاشرے میں ان کو کچھ خاص پیشوں کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے، مثال کے طور پر ناچنا، گانا اور بھیک مانگنا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں نارمل لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، وہاں اس تیسری جنس کو کیا اور کتنے حقوق حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال تو خود اپنے اندر ہی ایک سوال ہے۔ یہاں عام شہری کی دادرسی اور سنوائی نہیں، وہاں خواجہ سرا اپنے حقوق کی جنگ مسلسل لڑ رہے ہیں۔ ان کے گلے شکوے آپ کو ان کی زبانوں سے زیادہ ان کی آنکھوں میں نظر آئیں گے۔ آسائشوں کو تو رہنے ہی دیں، یہاں ان پر زندگی کے دروازے ہی بند ہیں۔ گھر کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ان کو عام لوگوں کی طرح تعلیم حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تعلیم ہوگی تو یہ معاشرے پر بوجھ بھی نہیں بنیں گے اور اپنا پیٹ بھی پال سکیں گے۔ خواجہ سراؤں پر یہ الزام بھی عام ہے کہ پروسٹیٹیوشن جیسے کاروبار کو بھی یہ فروغ دیتے ہیں۔ اب میں پروفیشنل کال کروں۔ یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اس پیشے کو خوشی سے اختیار نہیں کرتے۔ سماجی اور معاشی مجبوریاں ان کو یہ غلط کام کرنے پر اکساتی ہیں۔ یہ ملک جو آزادی اور برابری کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، یہاں خواجہ سراؤں کا قتل، اغوا اور ان سے بے ایمانہ سلوک ایک عام سی بات ہے۔ یہاں خواجہ سراؤں کی عزت کے ساتھ ان کے جان اور مال بھی محفوظ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں کچھ عرصے سے خواجہ سراؤں کے زخمی ہونے اور قتل کی خبریں تواتر سے گردش میں ہیں۔ حال ہی میں خواجہ سرا گل پانڈا، جن کا تعلق KPK سے تھا، ان کا کیس سامنے آیا، جو چلوسی کے رہائشی حماد کی شادی کے سلسلے میں وہاں اپنی ایک ساتھی خواجہ سرا چاہت کے ساتھ پرفارم کرنے گئی۔ کہا جاتا ہے کہ فنکشن سے واپسی پر دونوں کے اوپر شدید فائرنگ کی گئی، جس میں گل پانڈا کو 6 گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ دونوں کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے گل پانڈا کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا۔ ٹرانس ایکشن الائنس اور دوسری کئی تنظیمیں جو خواجہ سرا کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کراچی پریس کلب میں ایک مظاہرہ بھی کیا اور سول سوسائٹی کے ہمراہ اس واقعے کی مذمت بھی کی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ KPK میں 2000 سے اب تک تقریباً 69 خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا چکا ہے، لیکن کسی ملزم کو سزا نہیں ہوئی اور پولیس سمیت اسٹیٹ خواجہ سراؤں کو کسی بھی قسم کا تحفظ دینے سے قاصر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت وقت خواجہ سراؤں کو تحفظ دے، ان کی بہتری کے لیے اقدامات کرے کہ طب، تعلیم اور تحقیق کے شعبے میں ان کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع دے کر ہی ہم انہیں قومی دھارے میں شامل کر سکتے ہیں اور انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاکستان آور کے ساتھ جڑے رہیے۔